السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم عمرۃ القضاء یا عمرہ قضاء جیسے ہم اردو میں اس پہ بات کرتے ہیں، تو کئی ناموں سے اس کو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. عمرۃ القضاء یا عمرۃ القضیہ یا اسی طرح سے عمرۃ القصاص. قصاص بھی آیا ہے، قضاء بھی اور قصاص بھی اس کے لیے اصطلاحات جو استعمال کی گئی ہے کتابوں میں. تو حدیبیہ کا جب معاہدہ ہوا تھا تو اس میں جب یہ شروط درج کی گئی تھی، جس میں ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال وہ عمرہ کے لیے مکہ المکرمہ آئیں گے. تو اسی شرط پہ مسلمانوں نے عمل کیا، اور جو 7 ہجری میں ذی قدم ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کے اس عمرہ کے لیے روانہ ہوئے. تو آپ سمجھے کہ یہ قریباً 7 سال بعد اب ایسا موقع تھا کہ جو مہاجرین یہاں سے جن پہ بہت زیادہ ظلم ہوا، اور پھر وہ یہاں سے نکلے اور وہ یثرب جو وہاں تھا اور پھر اس کا نام مدینہ رکھ دیا، تو وہاں وہ رہ رہے تھے. تو 7 سال بعد وہ یہاں پہ اتنی تعداد میں آ گئے، اور پھر وہ مکہ میں داخل ہونے والے تھے، اور جو حرم پاک ہے اس میں وہ داخل ہونے والے تھے. تو ایک یہ ایک جو جذبات سے تعلق رکھنے والی ایک بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس مقام پہ انسان کو اپنے آپ کو پہنچانا ہوگا، یعنی اس جگہ سچویٹ کرنا ہوگا یا لوکیٹ. تو اصل میں اب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 2000، اس میں مرد بھی، خواتین بھی اور بچے بھی، یہ تمام تعداد ملا کے قریباً 2000 کی بنتی ہے. اور اس میں جو اصحاب شجر یعنی حدیبیہ میں جو اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ تمام تھے، سوائے جو خیبر میں شہید ہو گئے تھے. تو ان کے بغیر تمام یہاں پہ اصحاب تھے، وہ اس عمرہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے. تو آپ پورا جو وہ ویپن، تمام قسم کے جنگی ہتھیار لے کے، قربانی کے جانور تو تھے ہی، ساتھ میں آپ تمام قسم کے وہ ہتھیار لے کے آ گئے، کیونکہ ان کی نیت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ قریش کب معاہدہ توڑ دے اور کب وہ حملہ کر دے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ مکہ سے، مدینہ سے ہتھیار لے کے نکلے، یعنی اسلحہ جو جس طرح ہوتا ہے جنگ میں جس طرح کام آتا ہے. تو اب جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ زہران اس جگہ پہ آپ پہنچے، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان کو 200 سواروں کے ساتھ آگے، یعنی جو ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ ایک سکاڑ آگے جاتا جو راستہ دیکھتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس مرہ زہرانی جگہ پہ پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کے جب یہاں نکلے تو یہ یأجج اس مقام پہ آپ نے تمام ہتھیار رکھ دیے، یعنی جتنا بھی صرف کہ جو تلواریں لٹکا سکتے ہیں نیام میں ڈال کے، جو کہ شروط میں لکھی گئی تھی حدیبیہ کی، اس کے بغیر تمام قسم کے ہتھیار وہ یہاں پہ رکھ لیے گئے یأجج کے مقام پہ. تو قریش کو یہ پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان آئے ہیں، اور ان کے کیونکہ وہ اس طرح کا ایک جاسوسی نظام تھا اور ان کو پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے مقرز بن حفص ان کو بھیجا تھا کہ آپ جا کے دیکھیے. تو جب وہ پہنچے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ نے کبھی بچپن سے لے کے آپ نے کبھی دھوکہ کسی کو نہیں، یعنی آپ ہمیشہ سے جو آپ عہد فرماتے وہ آپ پورا کرتے، کسی کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا. تو آج آپ ہتھیار لے کے آپ حرم میں جا رہے ہو. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم حرم میں حدیبیہ کی شروط کے مطابق حرم میں داخل ہوں گے، یعنی ہم سارے ہتھیار یہی پہ رکھ لیتے ہیں یأجج کے مقام پہ. تو اس طرح سے مسلمان 2000 کی تعداد میں مکہ میں داخل ہوئے. اچھا، وہاں پہ کیا تھا کہ جو قریش کے جو ان کے ابھی جو لیڈر تھے، یا جس طرح سے ایک ہوتا ہے ایک جگہ پہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو پروپیگنڈا وغیرہ کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے لوگ تھے. انہوں نے یہ بڑا مشہور کر رکھا تھا کہ مسلمان یثرب، یہ جو مدینہ ہے، وہاں کی جو موسمی بخار یا سیزنل فیور جس طرح ہوتا تھا، وہاں پہ جب ہجرت کر کے اصحاب آئے تھے تو ان کو یہ بخار سے وہ بڑے پریشان تھے. اس وقت ان کو ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ وغیرہ وغیرہ.
تو انہوں نے یہ مشہور کر کے رکھا تھا کہ یہ جو یہاں سے مسلمان گئے ہیں، مہاجر جو گئے ہیں مکہ سے مدینہ، ان کو مدینہ کی بخار نے بہت کمزور کر دیا ہے. تو یہ اب اپنے آپ کو مطلب یہ انہوں نے پھیلا کے رکھا تھا اور یہ مکہ میں ایک بات پھیلائی تھی. اچھا، اب ہوا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہوئے تو مکہ کی ایک بڑی آبادی کی ایک بڑی تعداد جو وہاں کے ارد گرد پہاڑ تھے اور وادی کوائکیان، تو اس وادی میں وہ داخل ہو گئے تھے. اور کتاب میں آیا ہے کہ جو جبال یعنی پہاڑ وہاں پہ تھے ان پہ وہ چڑھ کے مسلمانوں کا نظارہ دیکھنے کے لیے چڑھ گئے تھے. لیکن کچھ ایسے تھے جو کہ دارالندوہ میں، جو کہ کعبہ کے ساتھ ہی نزدیک ہی تھا، وہ جہاں پہ وہ میٹنگ ہال تھا ان کا، تو وہ وہاں پہ رک گئے تھے اور وہ وہاں پہ یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ مسلمان کیسے حرم میں داخل ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے، کیونکہ طواف میں جو پہلے کے 3 مطلب چکر ہوتے ہیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ عمل کریں، یعنی پہلوانوں کی طرح آپ چلیں. بلکہ جس طرح آج کل مطلب تلبیہ پڑھ کے جو عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے وہ اپنے ہاتھ ہلا ہلا کے پہلے یہ چکر زور زور سے چل کے کرتے ہیں، تو بڑی طاقت کے ساتھ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو پہلے کی تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رمل کریں، یعنی آپ بازو زور زور سے ہلا کے اور پھر بڑے پہلوان یعنی پورا طاقت پورا زور لگا کے آپ یہ طواف کریں، یہ پہلے کے چکر کریں. اور اسی طرح سے سائی یعنی جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، جو صفا مروہ کے درمیان جب مطلب حجاج عمرہ میں جب چلتے ہیں تو وہ کیا آپ زور زور سے پہلوانوں کی طرح، مطلب یہ نہیں کہ بالکل ایک آرام سے نہیں، بلکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے بڑی رفتار کے ساتھ یا پوری طاقت کے ساتھ چلنے کو اپنے اصحاب کو کہا. اور جب جو دارالندوہ میں دیکھ رہے تھے یا پھر جو پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے جو یہ مشاہدہ کر رہے تھے، تو وہ ان کو بتا رہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، لیکن یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل مطلب اسی طرح سے اور پورے جوش کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا اور آپ نے مطلب اس میں کیا کیا کہ اپنے اصحاب میں سے کچھ کو بھیجا کہ آپ یاجوج کے مقام پہ جائے، اور جو اسلحہ کی حفاظت کرنے والے وہاں پہ اصحاب تھے آپ ان کو یہاں بھیجے اور آپ ان کی جگہ وہاں بیٹھ جائے تاکہ وہ بھی عمرہ کا فریضہ انجام دے. اور اس وجہ سے وہ جو وہاں پہ اس کی حفاظت میں تھے وہ بھی واپس آئے اور انہوں نے بھی عمرہ کیا. تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب روایات اس طرح سے آئی ہے کہ آپ نے شام کے وقت آپ کعبہ میں داخل ہو گئے تھے اور اب ظہر تک کعبہ میں داخل ہو گئے تھے. اور کچھ کتاب میں روایت میں ہے کہ آپ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہاں پہ بت تھے. لیکن زیادہ تر شاید مطلب اس میں کوئی ایسی عقیدے کی بات نہیں تھی، کیونکہ جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبہ میں بت تھے، آپ اس وجہ سے داخل نہیں ہوئے. لیکن کچھ روایت میں ہے کہ آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے اور آپ نے وہاں پہ کعبہ کے اندر عبادت کی. اچھا، اب آپ نے جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. تو یہ ایک بڑا ایسا معاملہ تھا جس سے بہت زیادہ مطلب تکلیف وہاں مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو ہوئی. اور اس میں تو جو ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ ابن ابو جہل، اس نے اپنے مطلب مکہ کے لوگ کو یہ کہا تھا کہ اچھا مطلب ہوا کہ ابو جہل کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑا، یعنی کہ یہ بہتر ہے کہ اگر وہ یہ دن دیکھتے. تو اس وجہ سے وہ سمجھ رہے کہ اچھا ہی ہوا کیونکہ ان کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑا کہ ان کے سامنے ایسی بات، ابو جہل کے سامنے ایسی بات ہو جاتی کہ آج مسلمان کعبہ پہ چڑھ کے اذان دے رہے تھے. تو اس وجہ سے مطلب آپ نے وہاں پہ حضرت بلال کو یہ کہا کہ آپ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 3 دن پورے ہو گئے اس میں آپ حضرت سعد ابن عبادہ سے بات کر رہے تھے. تو اسی جگہ پہ حضرت علی کے پاس انہوں نے ایک آدمی بھیجا کہ انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ اپنے صاحب کو کہہ دو کہ 3 دن پورے ہو گئے اب یہاں سے نکل جاؤ. تو اس ٹائم جب انہوں نے کہا تھا تو حضرت سعد بن عبادہ کو بڑا اس پہ جلال آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ تھوڑا رک جائیں، لیکن انہوں نے مطلب اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب یہاں سے اب نکل جائے. تو اس طرح سے یہ
اتنے سال بعد یعنی قریب 7 سال بعد مسلمان واپس آئے اور یہاں پہ عمرہ کا، اور اس کے بعد مطلب ایک واپس جب مسلمان حرم کعبہ میں داخل ہو رہے تو اس کی بنیاد یہاں پہ یعنی حدیبیہ کے بعد یہ موقع اور اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ جب اس میں ایک اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس میں ہوا، اور اسی طرح سے حضرت حمزہ کی بیٹی وہ یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئی اور پھر حضرت جعفر کے گھر وہ رکی۔ تو یہ ایک بڑا مطلب اس سے ایک پورے عرب میں آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مطلب فائدہ اسلام کو ہوا کہ جب وہ سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اب مسلمان واپس آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے اور بڑے غیر معمولی مطلب طریقے سے وہ سب ہوا۔ اس میں 3 بڑے آدمی یہاں کے تھے، اسی عمرۃ القضاء کے بعد وہ ہوا کہ 3 بڑے یہاں کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دشمنی میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اب تک، لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ایک بڑی 3 شخصیات وہ اب اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ مل گئی۔ تو اس کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عمرو بن عاص، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ جو کہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی شخصیات تھے۔ خالد بن ولید بھی بڑی مطلب جنگی مہارت ان کو تھی اور بہت مطلب عاقل آدمی تھے وہ۔ حضرت عمرو بن عاص میں بھی کیونکہ بعد میں جب انہوں نے وہ لیڈرشپ جنگوں میں ایجپٹ وغیرہ مصر وغیرہ کے علاقوں میں کی، تو یہ حضرت عمرو بن عاص یہ نجاشی کے پاس گئے تھے اور وہاں اس کو کہا تھا، یعنی یہ گئے تھے ایک جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام یہاں پہ اب پھیل رہا ہے تو یہ سمجھ گئے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کے جو مسلمان ہیں ان کو اگر ہم مار سکتے ہیں تو پھر ہمارے لوگ یہاں پہ ہم کو برا نہیں سمجھے گے۔ تو ان کو پتہ چلا تھا وہاں پہ کہ نجاشی کے یہاں ایک صحابی آئے سفیر، تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ان کے ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے جب اس سے انکار کر دیا تو پھر ان کو بڑی ندامت ہوئی اور پھر یہ اسلام کی طرف آ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید انہوں نے خود کہا ہے کہ میرے مطلب اندر یہ ایک کیفیت بن رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حق پہ یہ نبی ہے، تو ان نے اپنے لوگوں کو بھی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مطلب واقعی یہ نبی ہے۔ تو اب اس میں ایک اور بات جو ہوتی ہے وہ عثمان ابن طلحہ، اور وہ بھی مطلب ایک کعبہ کے متولی تھے، تو وہ بھی ایک مطلب ایک بڑی بات ہوئی اسلام، اور بہت زیادہ تقویت اس سے اسلام کو حاصل ہوئی۔ تو یہ آج ہم نے اس پہ بات کی عمرۃ القضاء، یعنی جب وہ عمرہ، کیونکہ قضاء اس وجہ سے اس کو کہا گیا کیونکہ حدیبیہ میں مسلمانوں کو احرام عمرہ پورا کیے بغیر کھولنا پڑا، تو اس وجہ سے قضاء۔ اور قصاص جو لکھا اس میں یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے روک لیا تھا مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال قصاص کے لیے انہوں نے عمرہ کیا، تو یہ نام قضاء قصاص یہ اس وجہ سے اس کے پڑ گیا۔ لیکن بڑا غیر معمولی اس کی مطلب ایک اہمیت ہے، کیونکہ اتنے سال بعد جب ایک وطن سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کے لیے بہت تنگ جگہ کی جاتی ہو، پھر واپس آ کے آپ وہاں پہ بڑے عزت اور ایک وقار کے ساتھ آپ اس جگہ پہ واپس آتے ہیں اور اتنے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، تو یہ غیر معمولی بات ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد ایک بڑا ایک واقعہ ہوتا ہے اور جو بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ پھر بن جاتا ہے، وہ ہے فتح مکہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارٹ میں اس سے آگے اب اس کو لے جائیں گے، اور عمرہ قضاء پہ آج ہم نے بات کی، اور پھر اس میں اس کے بعد تھوڑے وہ سریہ ہوئے اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔